السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 13 تک پڑھ لیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 14 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14، خا، اس کے بعد میں واو۔ تو کیا ہوا؟ اگر واو کسی لفظ کے بعد میں آتی ہے، اگر الف کے بعد میں واو آتی ہے تو او یا او اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن جب ہم پورے کو پڑھتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے او پڑھنا ہے یا او پڑھنا ہے، او والا ساؤنڈ نکالنا ہے یا او والا، اس کے بعد میں دال آ گئی تو دال ساکن ہو جائے گی کیونکہ لاسٹ میں آئی ہے، لاسٹ والا حرف جو ہے اکثر ساکن ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ خود۔ اس کے بعد میں خا، واو، تو خو یا خو۔ اب اسے پورے کو پڑھ لیتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے یہ، تو یہ کیا ہے؟ شین۔ شین ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ میں آیا ہے، لاسٹ والا جو حرف ہوتا ہے اکثر ساکن ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ خوش، خود، خوش، خا، واو، اس کے بعد میں شین اور چھوٹی والی یا۔ اب جو چھوٹی والی یا ہے اگر الف کے بعد میں آ جاتی ہے تو ای ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آ جاتی ہے تو بی، پا کے بعد میں آ جاتی ہے تو پی، تا کے بعد میں چھوٹی والی آ جاتی ہے تو تی۔ اب یہاں پر جو ہے شین کے بعد میں چھوٹی والی آئی ہے تو کیا ہوا؟ شی، خوشی، خود، خوش، خوشی، خا، واو، را، خور، جیم پر جو ہے زبر لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں ہا، کیا ہوا؟ جہ، خور جہ، خود، خوش، خوشی، خورجہ، خا، واو، الف، اور جو ہے با ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، تو کیا ہوا؟ خواب، کیونکہ الف آ گیا واو کے بعد میں تو واو کھنچ جائے گی، کیا ہوا؟ خوا، اس کے بعد میں با ساکن، خواب، مشق، میم، دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں یا کے، تو کیا ہوا؟ می یا میں، اس کے بعد میں نون غنہ ساکن، میں، کاف، اس کے بعد میں لام، کل، لام ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ میں لاسٹ والا حرف جو ہے، لاسٹ والا حرف جو ہوتا ہے آخری کا حرف وہ اکثر جو ہے ساکن ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں کل، خا، واو، را، خور، جیم پر جو زبر لگا ہوا ہے اور ہا، کیا ہوا؟ جہ، خور جہ۔ اب جیم کا ہمیں ایسا پتہ چلا کہ یہ جو ہے ہا جیسا بنا ہوا ہے، ہا والا اس کا جو شیپ ہے، اس کے بعد میں جو ہے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے۔ اب ہا کے اندر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں، اندر کہہ رہا ہوں میں، اوپر نہیں کہہ رہا، اندر اگر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ جیم ہو جاتا ہے۔ اگر اوپر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ خا، اور اس کے ہا کے اندر 3 نقطے لگا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ چا۔ اب یہاں پر نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ جیم۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جیم ہے، جیم پر زبر لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں ہا ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ میں آیا ہے تو کیا ہوا؟ یہ خور جا، میں کل خور جا، جیم پر زبر لگا ہوا ہے، دیکھیں پھر ہا والی شیپ بنی ہوئی، ہا جیسا بنا ہوا ہے، اور نیچے جو ہے نقطہ لگا ہوا ہے نیچے، تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جیم ہے۔ اس کے بعد میں اس پہ جو ہے زبر لگا ہوا ہے اور الف ہے تو جیم الف زبر جا، را، اور نیچے جو ہے پیسٹ جیسا بنا ہوا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ ہا ہے۔ ہا کے بعد میں الف آ گیا تو جو ہے ہا کھنچ جائے گا، کیا ہوا؟ ہا، جا رہا۔ اب 2 نقطے لگے ہوئے ہیں، ہا تو چشم بنی ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ تھا، تھا کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ تھا کھنچ جائے گا، کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہ کیا ہوا؟ تھا، جا رہا تھا، میں کل خورجہ جا رہا تھا۔ اب دیکھیں ہا والا شیپ بنا ہوا ہے اور نیچے جو ہے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا معلوم ہوا اس سے؟ نیچے مطلب یہ ہے کہ اگر ہا بنانے کے بعد میں اس کے اندر 3 نقطے لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ چا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر نیچے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ چا، چا کے بعد میں واو آ گئی تو چو یا چو۔ اب پورے کو جب پڑھیں گے ہم اس کو، جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ یہاں پر جو ہے او والا ساؤنڈ ٹھیک رہے گا یا او والا۔ اب جو ہے کاف ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ چوک۔ میم، میم کے بعد میں 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں 2 نقطے؟ یا کے۔
اس کے بعد میں جو ہے نون غنہ آ گیا، نون غنہ ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ والا حرف جو ہے اکثر ساکن ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا میں، چوک میں. ہا، ہا کے اوپر جو ہے زبر لگا ہوا ہے. اس کے بعد میں الف آ گیا. تو الف کی جب الف آ گیا کسی بھی لفظ کے بعد میں اگر الف آ جاتا ہے تو وہ لفظ جو ہے کھنچ جاتا ہے. کیا ہوا؟ ہا. اس کے بعد میں گول گول بنا ہوا ہے، اس کا شیپ دیکھیں آپ. اس کے بعد میں اس کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ فا ہے. اگر دو نقطے لگے ہوئے ہوتے تو یہ قوف ہو جاتا. اگر اس طریقے کا اس کا آکار ہے تو گول گول. اس کے بعد میں ضا. کیا ہوا؟ حافظ. ہا، ہا جیسا بنا ہوا ہے، نیچے ایک نقطہ ہے تو کیا ہو گیا؟ جیم. اس کے بعد میں چھوٹی والی یا. تو جیم کے بعد میں چھوٹی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ جی. حافظ جی. میم بنی ہوئی ہے، اس کے بعد میں جو ہے نیچے زیر لگا ہوا ہے. اور لام، لام ساکن ہو جائے گا کیونکہ اکثر لاسٹ والا حرف جو ہے ساکن ہوتا ہے یا آخر میں آیا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ لام ساکن ہو جائے گا. تو کیا ہوا؟ مل. حافظ جی مل. گاف، گاف کے بعد میں حمزہ اور بڑی والی یا. اب بڑی والی یا کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ اگر یہ الف کے بعد میں بڑی والی آ جاتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں بڑی والی آ جاتی ہے تو بے، پا کے بعد میں بڑی والی آ جاتی ہے تو پے، حمزہ کے بعد میں بڑی والی آئی ہے تو کیا ہوا؟ اے. گئے، مل گئے. حافظ جی مل گئے. واو اور ہا. کیا ہوا؟ وہ. با، واو، لام بڑی والی یا. تو کیا ہوا؟ لے. وہ بولے. کیونکہ اس لیے ہم نے اس کو لے پڑھا کیونکہ لام کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی. الف کے بعد میں اگر بڑی والی آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں بڑی والی آتی ہے تو بے ہو جاتا ہے. اس لیے لام کے بعد میں بڑی والی آئی تو کیا ہوا؟ لے. وہ بولے. دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں. دو نقطے کس کے ہوتے ہیں اوپر لگے ہوئے؟ تا کے. تا کے بعد میم آ گئی، میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ میم جو ہے آخر میں آئی ہے. آخر کا جو حرف ہوتا ہے، جو لفظ ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ تم. وہ بولے تم. نیچے تین نقطے لگے ہوئے ہیں. نیچے کس کے ہوتے ہیں تین نقطے؟ ایک تو چا کے اور ایک پا کے. اب جو ہے ہا والا تو بنا ہوا ہے نہیں، ہا جیسا یہاں پر ہا والا شیپ نہیں ہے. تو کیا بچا؟ پا بچا. تو پا کے بعد میں الف آ گیا، پا الف زبر پا. اس کے بعد میں سین ساکن کیونکہ اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے. کیا ہوا؟ پاس. وہ بولے تم پاس. اب دیکھیں آپ کے یہاں پر جو ہے پیسٹ جیسا بنا ہوا ہے، تو اس سے ہمیں معلوم کیا ہوا؟ نیچے بنا ہوا ہے شوشا، یہ پیسٹ جیسا. تو یہ ہے. ہا کے بعد میں جو ہے واو آ گئی تو کیا ہوا؟ ہو یا ہو. اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہو پڑھنا ہے یا ہو پڑھنا ہے. تو گاف، گاف کے بعد میں حمزہ بڑی والی یا. تو حمزہ کے بعد میں بڑی والی آئی تو کیا ہوا؟ اے. ہو گئے. یہاں پر جو ہے او والا ساؤنڈ ہم کو یوز کرنا ہے. وہ بولے تم پاس ہو گئے. اگر ہو گئی کہیں گے تو غلط ہو جائے گا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہو گئے تو ہوتا ہی نہیں ہے، ہو گئے ہوتا ہے. نیچے دو نقطے لگے ہوئے ہیں کس کے؟ یا کے. اس کے بعد میں ہا. یہ. سین نون پیش سن. یہ سن. کاف، کاف کے بعد میں را. را ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر میں آیا ہے. آخر کا لفظ جو ہے اکثر ساکن ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ کر. یہ سن کر. میم، میم کے بعد میں دو نقطے کس کے ہیں؟ یہ یا کے. اس کے بعد میں نون غنہ ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ میں آیا ہے. لاسٹ والا حرف جو ہے اکثر ساکن ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ میں. یہ سن کر میں. خا، خا کے بعد میں واو، شین ساکن. شین اس لیے ساکن کر رہے ہیں کیونکہ لاسٹ میں ہے، لاسٹ والا حرف ساکن ہو جاتا ہے. خوش. یہ سن کر میں خوش. ہا، واو اور الف. جب واو کے بعد میں الف آ گیا تو اس لیے واو کھنچ جائے گی. کسی بھی حرف کے بعد میں اگر الف آ جاتا ہے تو وہ حرف کھنچ جاتا ہے، یعنی اس کو ٹھہر کر پڑھتے ہیں. تو کیا ہوا؟ ہوا. یہ سن کر میں خوش ہوا. خا، واو. اس کے بعد میں شین. شین یا زیر شی کیونکہ شین کے نیچے جو ہے زیر لگا ہوا ہے. اور یا تو کیا ہوا؟ شی، خوشی. اب یہاں پر جو یہ ہم واو پڑھ رہے ہیں نا، ان میں سے یہ واو مطلب یہ ہے کہ آئی تو ہیں لیکن یہ پڑھی نہیں جا رہی ہیں. جیسے کہ سائلنٹ کچھ ورڈ ہوتے ہیں نا انگلش میں، اسی طریقے کی ہیں یہ.
تو کیا ہوا خوشی. گاف گاف کے بعد میں ہاتھ و چشمی بنی ہوئی ہے تو کیا ہوا گھا. اور پھر اس کے بعد میں را لمبا سا جو بنا ہوا ہے یہ را ہے تو را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را لاسٹ میں آیا ہے تو کیا ہوا گھر. خوشی گھر. الف الف کے بعد میں جو ہے مد لگا ہوا ہے تو مد کس لیے آتا ہے کھینچنے کے لیے آتا ہے تو کیا ہوا الف مد آ یعنی الف کھینچ جائے گا کھینچ کر پڑھا جائے گا. اس کے بعد میں جو ہے دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں کس کے ہیں یہ دو نقطے یا کے. یا کے بعد میں الف آ گیا اس وجہ سے جو ہے یا کھینچ کر پڑھی جائے گی تو کیا ہوا آیا. خوشی گھر آیا. الف الف کے بعد میم میم کے اوپر جو ہے تشدید لگی ہوئی ہے تو تشدید جس لفظ پر آتی ہے وہ لفظ جو ہے دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو کیا ہوا الف میم میم کے بعد میں پھر الف ہے تو میم کھنچ جائے گی کیا ہوا اما. نون غنہ ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوا اما. جہاں پر یہ جس کے اندر نقطہ نہیں ہوتا ہے نون کے اندر اگر وہ نون کہیں پر آتا ہے تو اس کو جو ہے غنہ کر کر پڑھتے ہیں یعنی ناک میں سے پڑھتے ہیں اس کو اما. اس کے بعد میں جو ہے جیم جیم کے بعد میں چھوٹی والی یا بنی ہوئی ہے تو کیا ہوا جی. کیونکہ اگر الف کے بعد میں چھوٹی والی آ جاتی ہے تو ای. با کے بعد میں چھوٹی والی آ جاتی ہے تو بی. پا کے بعد میں چھوٹی والی آتی ہے تو پی ہو جاتا ہے تو جیم کے بعد میں چھوٹی والی آئی تو کیا ہوا جی اما جی. کاف کاف کے بعد میں واو. اب جو ہے اگر الف کے بعد میں واو آتی ہے تو او ہو جاتا ہے یا او. اب جب ہم پورے کو پڑھتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے او پڑھنا تھا یا او پڑھنا تھا تو کیا ہوا اما جی کو. اگر کو کہیں گے تو غلط ہو جائے گا تو یہاں پر کون سی آواز استعمال ہو رہی ہے او والی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کو ہوتا ہے اما جی کو. ہا ہا کے بعد میں جو ہے الف ہا کے اوپر جو ہے زبر لگا ہوا ہے اس کے بعد میں الف ہے تو کیا ہوا ہا. لام ساکن ہے کیونکہ جزم لگا ہوا ہے اس کے اوپر اگر جزم نہیں بھی ہوتا جب بھی یہ ساکن ہوتا کیونکہ لاسٹ میں آیا ہے لاسٹ والا حرف جو ہے اکثر ساکن ہوتا ہے تو کیا ہوا حال. اما جی کو حال سین کے اوپر جو ہے پیش لگا ہوا ہے اس کے بعد میں نون نون کے بعد میں الف آ گیا تو نون اس وجہ سے کھنچ جائے گا تو کیا ہوا سنا. یا جو ہے دو نقطے لگے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ یا ہے. یا کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا یا کھنچ جائے گی سنایا. اما جی کو حال سنایا. میم میم کے بعد میں دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں کس کے ہیں دو نقطے یا کے دو نقطے ہیں یہ تو کیا ہوا می یا میں. اس کے بعد میں نون غنہ ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوا میں میں. خوا خوا کے بعد میں واو پھر دال ساکن ہو جائے گی کیونکہ لاسٹ میں آئی ہے لاسٹ والا حرف جو ہے اکثر ساکن ہوتا ہے تو کیا ہوا خود میں خود. میم کے نیچے زیر لگا ہوا ہے اس کے بعد میں جو ہے ٹھے میم کے بعد میں میم کے نیچے جو ہے زیر لگا ہوا ہے اور ٹھا ٹھا کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا مٹھا. حمزہ اور چھوٹی والی یا حمزہ کے بعد میں چھوٹی والی آ گئی تو کیا ہوا ای مٹھائی. میں خود مٹھائی. لام الف تو لام کے بعد میں الف آ گیا تو جو ہے لام کھنچ جائے گا. یا یہ دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں تو دو نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں یا کے نیچے ہوتے ہیں. یا کے بعد میں الف آ گیا تو یا کھنچ جائے گی کیا ہوا لایا. میں خود مٹھائی لایا. میم میم کے بعد میں دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں کس کے ہیں یہ دو نقطے یا کے دو نقطے ہیں. اس کے بعد میں لمبا سا جو بنا ہوا ہے یہ را ہے. را کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا میرا. خوا خوا کے بعد میں واو اور الف تو کیا ہوا خوا اور جو ہے یہ با ساکن خواب میرا خواب. سین سین کے بعد میں جو ہے ہا جیسا شیپ بنا ہوا ہے اس کا ہا جیسا آکار ہے اور نیچے جو ہے تین نقطے لگے ہوئے ہیں تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ چا ہے اور اس کے اوپر جو ہے تشدید لگی ہوئی ہے تو تشدید جس لفظ پر آ جاتی ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوا سچ. اس کے بعد میں ایک مرتبہ بھی اور پڑھنا ہے ہم کو کیونکہ ہم کو دو مرتبہ پڑھنا ہے یہ کیونکہ اس پر جو ہے تشدید لگی ہوئی ہے. چا کے بعد میں پھر الف آ گیا تو کیا ہوا چا چا جو ہے کھنچ جائے گا سچا. ہاں اس کے بعد میں واو بنی ہوئی ہے الف ہوا میرا خواب سچا ہوا. اب اس کی ہم رما پڑھ لیتے ہیں. سبق نمبر 14 واو خود خوش خوشی خورجہ خواب. مشق
میں کل خورجہ جا رہا تھا، چوک میں حافظ جی مل گئے، وہ بولے تم پاس ہو گئے۔ یہ سن کر میں خوش ہوا، خوشی گھر آیا، اماں جی کو حال سنایا، میں خود مٹھائی لایا، میرا خواب سچا ہوا۔ آج کا سبق ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کا جو بھی کوشچن ہوگا انشاءاللہ ہم اس کا آنسر دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔